अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होगे। अब तक हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं हमने वहाँ पे अफ़गानिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे फोकस किया है, लेकिन ये जो हमारा आज का आर्टिकल है इसमें हम डिस्कस करेंगे फ़ोकस क्या होना चाहिए अफ़गान की इकानमी पे। आल्दो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम है, वो ज़रूरी है इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट के लिए, और जो अच्छे इदारे होते हैं वो गारंटी होते हैं इकनॉमिक ग्रोथ की, और इकनॉमिक ग्रोथ ही किसी मुल्क को ऊपर की जानिब लेके जा सकती है। इसके अलावा हम बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डेडलॉक इन अफगान पॉलिटिक्स में, और हम पोटेंशियल सॉल्यूशंस भी इनके डिस्कस करेंगे जो कि रास्ता बना सकते हैं सस्टेनेबल पीस का पूरे खित्ते में और अफगानिस्तान में। इस ओपिनियन में हमें बहुत सारे फैक्ट्स भी मिलेंगे जिनको आप अपने पास जॉट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको ये अपने आर्गूमेंट्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल हो। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है, ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे, और हम रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आप अगर ख़ुद से स्टडी करना चाहते हैं ये तमाम ओपिनियंस एडिटोरियल्स, तो आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल ऐप एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम ये ओपिनियंस हाईलाइटेड फॉर्म में मौजूद हैं। साउथ एशिया में तकरीबन 1.9 बिलियन लोग रहते हैं, और जिनमें से 39 मिलियन जो कि तकरीबन 2% बनता है ये अफ़गानिस्तान में रहते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की टर्म में बात करें तो अफ़गानिस्तान इनसिग्निफिकेंट पार्ट लगता है साउथ एशिया का, यानी कि एक स्मॉल या अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सिर्फ 2% बनता है पॉपुलेशन की बेस पे। येट फिर भी अगर हम मेंशन करें साउथ एशिया में जो पॉलिसी की डिबेट होती है, डिस्कोर्स होती है, तो इनएविटेबली नेचुरली ऑटोमेटिकली ये लीड करती है अफ़गानिस्तान में, जो कि जिसको देखा जाता है एक पाइवट सेंट्रल पॉइंट जिस पे तमाम स्टेबिलिटी इस्तेहकाम हिंज कर रहा होता है, और जो मुस्तकबिल है साउथ एशिया का वो रिलेट कर रहा होता है अफ़गानिस्तान के साथ। एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान मैनी एक्सपर्ट्स कंकर, बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो इस बात पे एग्री होते हैं, डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा कि एक जो मुस्तहकम अफ़गानिस्तान है वो पाथवे है मुस्तहकम साउथ एशिया का। ये ट्रू है, सच है यकीनी तौर पर सियासत के लिए, लेकिन अगर कोई देखता है अफ़गानिस्तान की इकानमी की जानिब रीजनल टर्म्स में तो इसको लेस इंपॉर्टेंस हासिल होगी अफ़गानिस्तान की सिग्निफिकेंस को, क्योंकि सियासत के हिसाब से तो अफ़गानिस्तान अहम है, लेकिन इकानमी के हिसाब से अफ़गानिस्तान इतना ज़्यादा अहम नहीं है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट नीदर फ्राम द परस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एंड हाउ मच इट्स इकनॉमिक कंट्रीब्यूट्स टू द रीजन। और अफ़गानिस्तान इस लिहाज से भी अहम नहीं है कि इसका इकानमी कितना कंट्रीब्यूट करती है खित्ते को, और ना ही ये इस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अहम है जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन के लिहाज से, क्योंकि जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है ये एसेंशियल है, इंडिस्पेंसेबल है, क्रूशियल है चाइना के लिए और जो दूसरी मगरबी ताकतें हैं उनके लिए। अफ़गानिस्तान इज़ लैंड लॉक्ड एंड डिपेंड्स ग्रेटली ऑन पाकिस्तान फॉर इट्स ट्रांजिट ट्रेड। अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है जैसा कि हम सब जानते हैं, और ये ज़्यादातर पाकिस्तान पे डिपेंड करता है अपने ट्रांजिट ट्रेड के लिए। तो हमने जो मैप्स एंड जियोग्राफी सीरीज़ है उसमें ये तमाम लोकेशन स्टडी की थी, तो हमने कहा था ऐसा कौन सा कंट्री है जो डबल लैंड लॉक है। आपको याद है तो आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा, अगर नहीं याद तो आप लेक्चर सुन के फिर अगेन बताइएगा। यहाँ पे सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन दो सेंटेंसेस को सेपरेट करता है। पाकिस्तान की जो बिज़नेस कौंसिल है उन्होंने एस्टिमेट किया था 2015 में कि तकरीबन 54% जो अफ़गानिस्तान का ट्रांजिट है इंपोर्ट्स का वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अफ़गानिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा लोएस्ट है पूरे खित्ते में। ये डिस्टर्बिंग है ये देखना कि डिस्पाइट बिलियंस ओवरसीज़ डेवलपमेंट असिस्टेंस की गई है इनको, और बहुत सारे प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस की गई हैं बायलैटरल और मल्टीलेटरल एजेंसीज़ की जानिब से और फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से। अफ़गानिस्तान सिर्फ नेपाल से बेटर परफॉर्म कर रहा है जीडीपी पर कैपिटा स्केल पे साउथ एशियन रीजन में। बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो सबसे लार्जर है, और ये पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें और सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स देखें टर्बुलेंस के हिसाब से और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को देखें तो इसने मैनेज कर लिया है आउटपेस करना इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, और ये खित्ते का सबसे बड़ा रीजनल पर कैपिटा इनकम वाला कंट्री लीडर बन गया है, कंट्री बन गया है। अगेन सेमी कॉलन है। बांग्लादेश की अगर हम जीडीपी की बात करें तो इनकी पर कैपिटा जो है उसने सरपास कर लिया है इंडिया को 2021 में। बांग्लादेश की तारीख को देखा जाए तो वहाँ पे भी सियासी जो टर्बुलेंस है वो अनइम्पॉर्टेंट रही है अफ़गानिस्तान से अगर इसको कंपेयर किया जाए।
جو معیشت دان ہیں اکنامسٹ ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے استحکام ہے وہ ضروری ہے انسٹیٹیوشنز کو اداروں کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور جو اچھے ادارے ہوتے ہیں وہ گارنٹرز ہوتے ہیں اکنامک گروتھ کے۔ تاہم فیکٹ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ اکنامک گروتھ کا پریکرسر ہے، اور یہ آٹومیٹکلی امپلائی نہیں ہوتی کہ اکنامک پرابلمز جو ہیں ان کو انالائز کیا جائے پولیٹیکل لینس سے، اور اس کا سسٹینیبل پائیدار سیاسی حل تلاش کیا جائے ان اکنامک پرابلمز کا، معیشی پرابلمز کا۔ پولیٹیکل ایکسپرٹس انالائز کرتے ہیں مختلف فیکٹرز کو جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں افغانستان کی پولیٹکس میں، سیاست میں کے ڈیڈ لاک میں، اور ڈسکس کرتے ہیں پوٹینشیل سولوشنز کو جو کہ راستہ بنا سکتے ہیں ایک پائیدار امن کا پورے خطے میں۔ تاہم جو فوکس ہے وہ ڈیمینش ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے کہ جو معیشت کی امپورٹنس ہے اس کے اوپر، اور حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کا جو پرابلم ہے وہ اکنامیکل ہے نہ کہ پولیٹیکل۔ جتنا ہی یہ سیاسی ہے اتنا ہی یہ معیشی پرابلم بھی ہے۔ پالیسی میکرز کو اٹینڈ کرنا چاہیے اس اسپیکٹ کو، اس پہلو کو، اور خطے کو دیکھنا چاہیے اکنامک لینس سے، تاکہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو انہینس کیا جا سکے۔ افغانستان نہ صرف ایک ایور لاسٹنگ کنفلکٹ ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی اکانومی سٹرگل کر رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ابھی بھی ان نوٹس ہے، اس پہ لوگ توجہ نہیں دیتے اس کے پولیٹیکل سینیریو کی وجہ سے، کیوس ایمبریگلیو یا کوآگمائر کی وجہ سے۔ اٹ از ویری لٹل لٹریچر، بہت کم لٹریچر اویلیبل ہے افغان کی اکانومی پہ، اور بہت کم مباحثہ کیا جاتا ہے ساؤتھ ایشیا میں، جو کہ مس کرتا ہے اکنامک پلائٹ کو، پرابلم کو افغان پیپل کی۔ افغانستان میں جو غربت ہے یہ بہت زیادہ کرونک ہے، بہت عرصے سے پائی جاتی ہے، پرویسیو ہے، پریولنٹ ہے، اور جو پور سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا یہ سب سے زیادہ ولنریبل ہے، ایٹ رسک ہے کہ افغان طالبان ان کو ریکروٹ کر لیں گے۔ جب کووڈ-19 بگین ہوا تو 24% آف پاکستان کی پاپولیشن نیشنل پاورٹی لائن کے بلو تھی۔ پاورٹی کو اسیس کیا گیا ہے کچھ منتھ بعد کووڈ-19 کے، لیکن یہ فارمل ڈیٹا نہیں ہے۔ نئے ایسٹیمیٹ یہ بتاتے ہیں کہ اب 33% لوگ پاورٹی لائن کے بلو ہیں۔ تو یہ انڈرسکور کرتا ہے تقریباً 3 ملین جاب لاسز ہوئے ہیں، یعنی کہ 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں کلوجر آف انڈسٹری اور ریٹیل سیکٹر کی وجہ سے۔ انڈیا لارجسٹ نمبر آف پور کو رکھتا ہے، انڈیا میں سب سے زیادہ غریب لوگ پائے جاتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے، اور یہاں پہ 364 ملین پیپل انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو نیشنل پاورٹی لائن کے بلو ہیں۔ تاہم اگر پرسنٹیج کی بات کریں جو کہ نیشنل پاورٹی لائن کے بلو رہ رہے ہیں وہ 28% آف ٹوٹل پاپولیشن بنتے ہیں۔ افغانستان کی پاپولیشن 20% لیس ہے پاکستان سے، پھر بھی اگر ہم سٹارٹ آف کووڈ کی بات کریں 47.3% ان کی ایسی آبادی تھی جو نیشنل پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہی تھی، اور یہ جو سچویشن ہے ایگزیسربیٹ ہو گئی ہوگی، انکریز اسکیلیٹ ہو گئی ہوگی پینڈیمک میں۔ پاورٹی جو کہ غربت ہے در حقیقت یہ نہ صرف ڈسپلے ہے، مینیفیسٹیشن ہے کہ سسٹم کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے اور مارجنلائز کیا گیا ہے افغانستان میں۔ جی ڈی پی پر کیپٹا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہے، اور کیونکہ جو فیمیل کی پارٹیسپیشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہے لیبر فورس میں۔ اگر ہم لیبر فورس کی پارٹیسپیشن کی بات کریں تمام ساؤتھ ایشیا میں تو جو کیس ہے انڈیا اور افغانستان کا یہ بہت زیادہ ورثن ہے، پریشان کن ہے۔ صرف 21% عورتیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں لیبر فورس میں انڈیا میں، جبکہ 16% وومن افغانستان کی لیبر فورس میں کام کرتی ہیں۔ جبکہ پاکستان کی بات کریں جہاں جس کو ان فرینڈلی کنٹری تصور کیا جاتا ہے ویمن کے لیے، عورتوں کے لیے، اس میں تقریباً 25% آف ویمن ایسی ہیں، عورتیں ایسی ہیں جو کہ لیبر فورس میں کام کرتی ہیں۔ یہ یعنی کہ پرسنٹیج انڈیا اور افغانستان سے زیادہ ہے۔ اگر ہم فگرز کی بات کریں یہ سگنیفیکنٹلی لو ہیں، کم ہیں، جو ایوریج لیبر فیمیل فورس پارٹیسپیشن کی ڈیولپ ویسٹرن ورلڈ میں بات ہوتی ہے، تو یہ نظر آتا ہے رسپیکٹیبل ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں کہ پاکستان میں یہ جو نمبر ہے یہ زیادہ ہے ساؤتھ ایشیا کے حساب سے، لیکن ورلڈ کے حساب سے یہ بہت زیادہ کم ہے۔ پبلک ہیلتھ سفرز انارمسلی، ہیوجلی، ہیفٹی، میسیولی، کیونکہ جو کیپیسٹی ریسٹرینٹس ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، اور لیک آف کمٹمنٹ ہے پبلک ہیلتھ کیئر پہ اسپینڈ کرنے کی۔ اگر ہم لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کریں افغانستان میں تو یہ بہت زیادہ ہے دوسرے ساؤتھ ایشین کنٹریز کی نسبت، جہاں پہ یہ 60 پہ پہنچتی ہے مین کے لیے اور 66 ہے عورتوں کے لیے۔ 78% آف جو پبلک ہیلتھ ایکسپینڈیچر ہے وہ آؤٹ آف پاکٹ ہے۔ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ بھی 46.5% ہے پر 1000، جو کہ سلائٹلی بیٹر ہے پاکستان پہ جہاں پہ یہ 55.7% ہے۔ بٹ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ تو یہ مچ ورس ہے، بہت بدتر ہے، کیونکہ انڈیا میں جو انفینٹ مورٹیلٹی ہے وہ 28.3% ہے اور بنگلہ دیش میں 25.6% ہے، یعنی پاکستان میں آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہے، 55.7% انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ، یعنی کہ بچوں کی جو اموات ہوتی ہیں۔ دا گورنمنٹ اسپینڈس اراؤنڈ 15% آف اٹس بجٹ آن ایجوکیشن۔ افغانستان کی حکومت تقریباً 15% جو ہے بجٹ کا وہ
تعلیم پہ صرف کرتی ہے جو کہ 4% آف افغان GDP بنتا ہے اور $20 بلین بنتا ہے. اگر یہ دلچسپ بات ہے، جو ایجوکیشن پہ سپینڈ کیا جاتا ہے یہ 4 ٹائمز زیادہ ہے جتنا وہ ملٹری پہ سپینڈ کرتے ہیں، جو کہ ایک وار ٹارن کنٹری کی جو پرسیپشن ہے اس کو ڈیفائی کرتا ہے، اس کو ڈینائی نگیٹ کرتا ہے. اس اگر ہم بات کریں پرپورشنیلٹی کی، ہائی سپینڈنگ ہے ایجوکیشن پہ. اونلی 29% جو ہیں فیمیلز اور 55% جو میلز ہیں ابو دی ایج آف 15 وہ لٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. افغان GDP جو ہے وہ انڈائکٹمنٹ ہے، ایکوزیشن ہے الائیڈ ایفرٹس کی US کی اور اس کے الائز کی کہ ولنریبل سیگمنٹ جو افغان پاپولیشن کے ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے. ایگریگیٹ جو GDP کا ہے $20 بلین، یہ ایکسپلین کرتا ہے کیپیسٹی کنسٹرینٹس کو، ریسٹرکشنز کو کہ یہ لیڈ کر سکتے ہیں فارمیشن آف سائزیبل انفارمل اکانومی کو اور ڈیڈیکیشن آف لارج سیگمنٹس آف یوتھ کو لو ویلیو ایڈڈ سیکٹرز میں، جیسا کہ ایگریکلچر ہے جو کہ کنٹریبیوٹ بہت کم کرتا ہے افغان کی اکانومی میں اور لوگوں کی زندگیوں میں، لیولیہوڈز میں ان کے لوگوں کی جو کہ غریب رہتے ہیں اور انسرو رہتے ہیں. امریکہ کے ایگزٹ سے پہلے، ریجن سے پہلے ان کو اسیس کرنا چاہیے افغانستان کی اکانومی کو. آنے والے وقتوں میں جو لیگیسی ہے دے لیو جو وہ اپنے پیچھے چھوڑیں گے اس کو ڈٹرمائن کیا جائے گا اکنامک ٹرمز میں، نہ کہ پولیٹیکل ٹرمز میں. یہ جی آج ہم نے ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیکھا افغانستان کے بارے میں، یعنی کہ افغانستان کی اکانومی کے بارے میں. پہلے جتنے بھی ہم نے آرٹیکل ڈسکس کیے ہیں اور جو اکثر آتے رہتے ہیں وہ پولیٹیکل سینیریو پہ بھی آتے رہتے ہیں، اور اس میں جو اہم بات یہ تھی کہ اس میں جو دوسرے ساؤتھ ایشیا کے کنٹری ہیں اسپیسیفکلی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ان کو بھی ساتھ میں کمپیئر کیا گیا ہے افغانستان کے. یہ جی بریف انالیسس تھا افغانستان کی اکانومی کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.